آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے۔ ایک ملک جو خوابوں پر بنا اور اس میں جدوجہد سے بننے والا ایک لیڈر 28 سالوں سے ایک ایسے راستے پر چل رہا ہے جس پر بہت کم لوگوں کو یقین تھا کہ وہ چل سکتا ہے۔ کرکٹ گراؤنڈ سے لے کر سیاست کی مشکل ترین دنیا تک، یہ ایک شخص کے انصاف پر یقین، مشکلات سے جنگ اور اس کے نئے پاکستان کے خواب کی ایک کہانی ہے۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے پاکستان کے شہزادے عمران احمد خان نیازی کی۔ فرعون بنے ہوئے ہیں، جو مرضی چاہے کر سکتے ہیں۔ خوف، میں آج آپ سب کو کہتا ہوں، آپ نے کبھی نہیں جھکنا۔ جس دن آپ نے اس ظلم کو قبول کر لیا اور یہ ناانصافی کے نظام کو، آپ کا کوئی مستقبل نہیں رہے گا پاکستان میں۔ جب کہتے ہیں کہ کون بچائے گا پاکستان، عمران خان نہیں بچائے گا، آپ بچائیں گے پاکستان کو۔ You only lose when you give up. And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. عمران خان 5 اکتوبر 1952 کو لاہور کے ایک پشتون فیملی میں پیدا ہوئے اور لاہور میں ہی پرورش پائی۔ ایچسن کالج اور آکسفورڈ یونیورسٹی جیسے نامور اداروں سے تعلیم حاصل کی۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں نہ صرف انہوں نے اپنی کرکٹ سکلز کو ڈیولپ کیا بلکہ عالمی سیاست اور انصاف کے بارے ایک گہری سوچ پیدا کی جس نے بعد میں ان کے سیاسی عقائد کو شکل دی، لیکن یہ کرکٹ ہی تھی جس نے انہیں سب سے پہلے شہرت دلائی۔ 1970 اور 80 کی دہائی میں عمران خان صرف ایک ایتھلیٹ نہیں بلکہ ایک نیشنل ہیرو تھے جو پاکستان کو عالمی سطح پر لیڈ کر رہے تھے۔ ان کا شاہانہ لمحہ تب آیا جب انہوں نے پاکستان کو 1992 میں پہلا کرکٹ ورلڈ کپ جتوایا۔ You mustn't drop it. I would just like to say that I feel very proud that at the twilight of my career, finally I managed to win the World Cup. Thank you. Thank you very much. وہ لمحہ جب اس نے ٹرافی اٹھائی اس کے کیریئر کا عروج ہونا چاہیے تھا، جو کہ زیادہ تر کے لیے ہوتا ہے، لیکن عمران خان کے لیے یہ ایک نئے سفر کا آغاز تھا۔ 1985 میں عمران خان کو ایک زوردار دھچکا ملا۔ ان کی والدہ شوکت خانم ایک لمبے عرصے تک کینسر سے جنگ کرنے کے بعد انتقال کر گئیں۔ ان کے آخری دنوں میں عمران خان نے پاکستان کے ٹوٹے ہوئے ہیلتھ کیئر سسٹم پر نظر ڈالی تو انہیں علاج کی استطاعت نہ رکھنے والی فیملیز اور مریضوں کی آنکھوں میں بے بسی کا احساس ہوا، جس کی وجہ سے انہوں نے ایک نئے مشن کا آغاز کیا۔ آج سے 30 سال پہلے میرے گھر میں حادثہ ہوا، میری والدہ کو کینسر ہوئی۔ کیونکہ پاکستان میں کوئی کینسر ہاسپٹل نہیں تھا، میں نے اپنی والدہ کو بہت تکلیف میں اس دنیا سے جاتے دیکھا۔ اس حادثے نے مجھے بدل دیا۔ عمران خان نے پاکستان کا پہلا کینسر ہاسپٹل بنانے کا ارادہ کیا جہاں غریب سے غریب افراد بھی مفت میں علاج کروا سکے۔ یہ ایک مشکل اور دلیرانہ قدم تھا جو بہت سو کے مطابق شاید ایک ناممکن قدم تھا، مگر عمران خان کے لیے یہ ایک پروجیکٹ نہیں بلکہ اپنی والدہ کو خراج تحسین تھا۔ سب سے بڑا میرے ذہن میں خیال آیا کہ ایک غریب گھرانے کے اندر کینسر ہو جائے تو ان کے اوپر کیا گزرتی ہو۔ تب میں نے فیصلہ کیا کہ لاہور میں ایک کینسر ہاسپٹل بننا چاہیے۔ تمام مشکلات کے باوجود 1994 میں شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل بن گیا۔ یہ صرف ایک ہسپتال نہیں تھا بلکہ اس چیز کی علامت تھا کہ اگر ارادے پکے ہوں تو منزل ضرور ملتی ہے۔ عمران خان کو اب انہی مایوس چہروں پر امید نظر آئی۔ اس نے اپنی ماں کو تو کھو دیا لیکن اپنے اس پرسنل لاس کو ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کے لیے امید کی کرن میں بدل دیا۔ اس اچیومنٹ کے بعد عمران خان کے دل میں ایک نئی خواہش پیدا ہوئی، ایک نیا اور پہلے سے بڑا خواب۔
1996 میں عمران خان نے ایک حیران کن فیصلہ کیا اور وہ سیاست میں داخل ہو گئے۔ وہ کئی سالوں سے دیکھ رہے تھے کہ پاکستان پر کرپٹ لیڈرز قابض ہیں۔ کرپشن، مس مینجمنٹ اور انجسٹس نے پاکستانی قوم کا برا حال کر دیا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے پاکستان کو کرپشن فری بنانے کے لیے پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف یعنی دا موومنٹ فار جسٹس کی بنیاد رکھی۔ I came to the realization that the current politicians could not solve the problems, the various problems in our country, mainly because they were the reason for all our problems, and that the country needed a new political movement which challenged the status quo. لیکن پالیٹکس کی دنیا ناقابل معافی ہے۔ عمران خان جو کہ ایک کرکٹ ہیرو تھے، مگر پالیٹکس کی دنیا میں ان کو بری طرح کرٹیسائز کیا گیا، کیونکہ 1997 کے الیکشنز میں پی ٹی آئی نے ایک بھی سیٹ نہیں جیتی تھی۔ میڈیا نے ان کا مذاق اڑایا اور بہت سے لوگوں نے انہیں پالیٹکس چھوڑ دینے کو کہا۔ یہ لمحہ عمران خان کے لیے مایوسی کا لمحہ ضرور تھا، مگر عمران خان پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھے۔ انہیں اس وقت بھی خود پر یقین تھا جس وقت کسی کو بھی ان پر یقین نہیں تھا۔ 1997 کے الیکشن میں جیت کے بعد میاں محمد نواز شریف دوسری بار پاکستان کے پرائم منسٹر بنے تھے، مگر 1999 میں جنرل پرویز مشرف نے ان کی حکومت کو ختم کر کے مارشل لا لگا دیا تھا۔ اب پاکستان میں فوج کی حکومت تھی۔ Dear brothers and sisters, your armed forces have never and shall never let you down, inshallah. We shall preserve the integrity and sovereignty of our country to the last drop of our blood. I request you all to remain calm and support your armed forces in the re-establishment of order to pave the way for a prosperous future for Pakistan. 2002 کے الیکشنز میں امید کی کرن نظر آئی، کیونکہ پی ٹی آئی نے نیشنل اسمبلی میں اپنی پہلی سیٹ جیتی، جو کہ عمران خان نے خود جیتی تھی۔ لیکن یہ کافی نہیں تھی، کیونکہ عمران خان اپنی پارٹی کی طرف سے پارلیمنٹ میں اکیلے تھے جو اسٹیبلشمنٹ کا سامنا کر رہے تھے۔ عمران خان اس وقت ان چند لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے سیاست میں فوج کی مداخلت کے خلاف آواز اٹھائی، جمہوریت، انصاف اور شفافیت کا مطالبہ کیا، جس کی بعد میں انہیں قیمت بھی ادا کرنی پڑی۔ Why? All we want the international community is to ask one thing from General Musharraf, to restore the judges of the Supreme Court. Everything else they ask is useless if the Supreme Court judges are not restored, because that means that General Musharraf would have got away with violating the Constitution. 2007 میں پرویز مشرف کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے وکلا نے ایک تحریک شروع کی اور پورے ملک میں احتجاج شروع ہو گئے، جس میں عمران خان نے بھی حصہ لیا، مگر انہیں گرفتار کر لیا گیا، جس کی وجہ سے قوم کو خوف نے اپنے لپیٹ میں لے لیا، مگر عمران خان نے ہمت نہ ہاری اور جمہوریت کی لڑائی مزید بڑھ گئی۔ لیکن اس جدوجہد میں عمران خان کو سیاسی تنہائی کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں اپنی جان کا بھی خطرہ تھا۔ یہ ایسے لمحات تھے جب خوف ان پر واضح تھا، ایک ناکامی کا خوف اور دوسرا اپنی جدوجہد سے بنائی گئی ہر چیز کو کھو دینے کا خوف۔ 2011 میں کچھ تبدیلی آئی، پاکستان بالخصوص نوجوان ان سے متاثر ہونے لگے، ان کی انصاف کی پکار اور نئے پاکستان کا خواب گونجنے لگا، ہجوم بڑھتا گیا اور ریلیاں مزید پرجوش ہو گئیں۔ 2013 کے الیکشنز تک عمران خان ایک طاقتور امیدوار بن چکے تھے اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ تبدیلی کا خواب اپنی منزل تک پہنچنے والا ہے، لیکن الیکشنز کی رات عمران خان اور ان کے سپورٹرز کو ایک بار پھر مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ پی ٹی آئی کو نون لیگ کے ہاتھوں شکست ہو گئی۔ عمران خان جو کہ منزل کے اتنے قریب آ چکے تھے، مگر ایک بار پھر فتح ان سے چھین لی گئی اور نئے پاکستان کا خواب چکرا چور ہوتا دکھائی دیا۔ یہ ایک مایوسی کا لمحہ ضرور تھا، عمران خان کے لیے، اس کے سپورٹرز کے لیے اور ملک کے لیے۔ آخر وہ کتنی بار گر کر اٹھ سکتے تھے۔
لیکن عمران خان ابھی ہارے نہیں تھے۔ 2014 میں انہوں نے 2013 کے الیکشنز میں دھاندلی پر حکومت کے خلاف پروٹیسٹ کی کال دے دی اور پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں 126 دن سٹ ان پروٹیسٹ کیا۔ ان کی ڈیمانڈ تھی پاکستان کے لیے انصاف۔ ان کے اس طریقے پر سوالات اٹھائے گئے اور ان کی دیانت داری پر بھی حملہ کیا گیا، لیکن وہ جھکے نہیں۔ مجھے پتا تھا کہ روایتی سیاست میں ان کو نہیں ہرا سکتا، کہ میں ان کو اس دن شکست دوں گا جس دن میری قوم میرے ساتھ کھڑی ہو جائے گی، میں ہرا دوں گا ان کو۔ زرداری کہتا ہے نواز شریف چور ہے، نواز شریف کہتا ہے زرداری چور ہے۔ نواز شریف، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں جب تک تمہارا استعفیٰ نہیں میں لیتا، میں دھرنا دیتا رہوں گا۔ نواز شریف، تم سو نہیں سکو گے، کیونکہ جب تم سو گے تمہاری خوابوں میں گو نواز گو آئے گا۔ 2018 کی الیکشن کمپینز پہلے کی گئے الیکشن کمپینز سے مختلف تھی۔ عمران خان کا تبدیلی کا پیغام پوری پاکستانی قوم تک پہنچ چکا تھا۔ اس بار یہ صرف ایک تحریک نہیں بلکہ ایک انقلاب تھا۔ 25 جولائی 2018 کو عمران خان نے آخرکار وہ حاصل کر لیا جس کا وہ سالوں سے انتظار کر رہے تھے۔ 22 سال کی جدوجہد کے بعد عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ عمران احمد نیازی صاحب نے 176 ووٹ حاصل کیے۔ کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ یہ ان لوگوں کی جنہوں نے ان کا بھرپور ساتھ دیا، انصاف اور ایسے شخص کی جیت تھی جس نے ہر مشکل موڑ پر ہار ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ سفر مکمل ہو گیا تھا۔ عمران خان نے تمام مشکلات کا سامنا کر کے اپنے مخالفین کو خاموش کروا دیا تھا، کیونکہ وہ اب اس ملک کے سربراہی کے لیے کھڑے تھے جس کے لیے وہ اتنے عرصے سے لڑ رہے تھے، مگر نئے پاکستان کی جنگ ابھی شروع ہوئی تھی۔ عمران خان نے اپنے دور حکومت سے پہلے جو بڑے بڑے دعوے اور وعدے کیے تھے انہیں اب پورا کرنا تھا، مگر وہ پورا نہ کر سکے۔ ان کے دور حکومت میں پاکستان کو معاشی لحاظ سے مشکل کا سامنا کرنا پڑا اور بے روزگاری اور غربت پہلے کی نسبت بڑھ گئی۔ مگر یہاں یہ بات بھی زیر غور ہے کہ اس وقت کووڈ-19 نے پوری دنیا کی بڑی سے بڑی معیشت کو بھی ہلا کر رکھ دیا تھا، یہاں تک کہ امریکہ کی معیشت کو بھی۔ ان کے دور حکومت میں احساس پروگرام جیسے ویلفیئر پروگرام لانچ کیے گئے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یونائٹڈ نیشنز میں انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت اور کشمیر کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائی، اور انٹرنیشنل لیول پر رشیا اور چائنا کے ساتھ تعلقات مزید بہتر کیے۔ مگر بڑھتی ہوئی مہنگائی اور سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے 10 اپریل 2022 کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ان کی حکومت کو ختم کر دیا گیا۔ 74 members have recorded their votes in favor of the resolution has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly. اور پاکستان کے دستور کے مطابق ان کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا، مگر اب بھی لوگ ان کی واپسی کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان کا ایک کرکٹر سے نیشنل لیڈر تک کا سفر ان کی ذاتی جدوجہد کی کہانی نہیں بلکہ امید، انصاف اور مستقبل کی تلاش میں ایک قوم کی کہانی ہے۔ لیکن چیلنجز ابھی باقی ہیں۔ بدعنوانی، غربت اور ناانصافی کے خلاف جنگ ابھی باقی ہے۔